ایک مسئلہ ہے کہ کیا 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار کسی آدمی کی کوئی ضرورت ہے، اپنے لیے دعا انفرادی کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو بھی معمول نہ بنائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کے 5 نمازوں کے بعد دعا کرنے کا معمول نہیں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دعا کی ہے تو کوئی آدمی کر لے، لیکن ہمیشہ اس کا معمول بھی نہ بنائے۔ تو آدمی دعا کرے، اور افضل یہ ہے کہ آدمی نماز کے آخری حصے میں دعا کرے۔ نماز کے بعد کا مطلب فرض نماز ادا کرنے کے بعد، اور اقامت کا مطلب تکبیر تحریمہ کرنے ہو جائے اس کے بعد، جہاں تک ہم سمجھے۔ اگر اقامت کا مطلب ان کے یہاں کچھ اور ہے تو وہ جانیں گے، ہم تو اس کو نہیں سمجھے۔ فرض نماز کے بعد آپ اگر جو اذکار مسنونہ ہیں، رسول اکرم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، وہ آپ نے پڑھ لیے، اب آپ چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے کچھ مانگے تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کو لازمی، ضروری، واجب کے درجے میں رکھ کر فرض نماز کے بعد آپ نے اذکار مسنونہ کر لیے، جو دعائیں رسول اکرم پڑھا کرتے تھے وہ دعائیں آپ نے پڑھ لیں، اب آپ چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگے تو ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، جائز۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں تو رب سے مانگنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو اختلاف ہے وہ اس بات میں نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس بات میں ہے اختلاف کہ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اگر نہ کریں تو اس پر اختلاف، اعتراض، لڑائی جھگڑے، فساد، اور یہ الزام آئے کہ فلاں صاحب تو دعا ہی نہیں کرتے، یہ سب منع ہے۔ جو چیز شریعت نے لازم نہیں کی ہے وہ آپ لازم نہیں کر سکتے، اور شریعت نے جس چیز کو لازم قرار دیا ہے اس کی لازمیت کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ مامور ہیں، آمر نہیں ہیں۔ جو حکم آپ کو دیا جائے اس کو بجا لائیے، آپ حکم دینے والے نہیں ہیں۔ تو آپ اگر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کے ساتھ آپ مانگیں؟ ہاں، امام کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ گیا، مان لیجئے کوئی پریشان کوئی حالات ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، فساد کی کیفیت ہے، اور امام صاحب دعا کروا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مل کر دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کر کریں، یہ درست ہے؟ ہاں یہ درست ہے۔ کبھی کبھی ایسا کر لینا جائز اور صحیح ہے، لیکن ہمیشہ اس کو فرض واجب کے درجے میں کر لینا، جیسے نماز ضروری ہے ایسے ہی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور امام کے ساتھ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں جب تک امام صاحب اپنے منہ پر ہاتھ نہیں پھیریں گے تب تک ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام صاحب جلدی دعا کیجئے ہمیں جانا ہے۔ ارے بھئی، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، وہ اپنی دعا کر رہے ہیں، آپ کو جانا ہے آپ جائیے، آپ کو کون روکے ہوئے؟ سلام امام نے پھیر دیا، اب آپ امام کی اقتداء سے نکل گئے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز پڑھیں، جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، امام نے آپ کو نہیں روکا ہوا ہے، آپ اس کی اقتداء میں نہیں ہیں، اس وقت اقتداء سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو امام صاحب پر خواہ بھائی امام کیسا امام ہے، بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، ارے یہ امام کیسا ہی دعائیں نہیں مانگتا ہے، ارے یہ امام کیسا ہی ہے ایسا کرتا، یہ سب باتیں لے کر اماموں پر جو اکثر اعتراضات اور لعنت ملامت ہوتی رہتی ہے، یہ سب غلط ہے،
ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور امام کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آپ دعا کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر نماز فرض کے بعد۔ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ بڑی ہی مشہور بات ہے یہ۔ کسی زمانے میں لوگ بہت زیادہ اس سے ناواقف تھے، لیکن آج تو سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ دعا مانگنا تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تو جانے دیجئے، نفس دعا مانگنا یعنی صرف دعا مانگنا ایسے ہی، وہ استغفر اللہ جو ایک صیغہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا فرض نماز کے بعد مانگنا نبی سے ثابت تو ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ آپ نماز کے آخر میں دعائیں کرتے تھے، وہ اصل میں نماز کے اندر ہے، سلام سے پہلے دعائیں کرتے تھے، نہ کہ سلام کے بعد۔ سلام کے بعد اذکار ہیں اور سلام سے پہلے دعائیں ہیں۔ سلام کے بعد اذکار یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ سلام کے بعد استغفر اللہ جو کہ ذکر کے ساتھ ہے، ذکر کا پہلو غالب ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی دعا اللہ کے نبی سے سلام کے بعد ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، اصل جواز ہے کہ کبھی بھی دعا مانگ سکتا ہے، تو کبھی بھی میں نماز کے بعد بھی کوئی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ عادت بنا لے اور یہ تصور بٹھا لے کہ نماز کے بعد خاص قبولیت کی دعا ہے، یا یہ سمجھ لے کہ یہ سنت ہے، تو بہرحال یہ غلط ہے۔ سنت نہ سمجھتے ہوئے کوئی شخص کبھی کبھار ایسے ہی نماز کے بعد اکیلا یا اجتماع کسی طرح بھی کبھی کبھار ایسے مانگ لے، سنت نہ سمجھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ دعا تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، تو ایسے نماز کے بعد بھی چلو کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کو سنت سمجھے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، یا نماز کے بعد نماز کا اس کا حصہ سمجھے، یعنی نماز سے جڑی ہوئی چیز سمجھے، تو پھر یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ اگر بنگال چلے جائیے، بنگال میں ایک جگہ ہے مالدہ، مالدہ میں آپ کوئی عالم دین اگر جاتا ہے تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہاں اس مسئلے پر علماء کے دو گروپ ہیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے مانگنا چاہیے، ضروری ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، ثابت نہیں، بدعت ہے۔ دو گروپ ہے، اور اتنی سختی ہے کہ 1 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا، کھینی جو ہے کھاتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے، دھواں اڑاتے ہوئے، کہے گا مولوی صاحب بتائیے آپ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، 1 لاکھ کا انعام ہے۔ دیکھیے اس طریقے کا طریقہ اپنانا، اس طریقے کے مسائل میں جہالت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، ضروری ہے، کوئی نہیں مانگتا تو اس کی نماز ادھوری ہے، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ اس لیے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں انگلی کہاں ہلتی تھی یہ بتایا، اللہ کے نبی دعائے ثنا جو خاموشی کے ساتھ پڑھتے تھے وہ بتایا، ان صحابہ نے ضرور اگر یہ اللہ کے نبی کا معمول ہوتا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہی ہوتے تو کوئی ایک تو صحیح روایت ہوتی۔ لہٰذا اس کو جو لوگ ہر نماز کے بعد ایک ضروری اور اہم حصہ سمجھ کر مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ادھوری ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ہاں ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری زندگی کچھ ایسی بن چکی ہے کہ جو ماحول ہمیں مسجد میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا، اللہ کے قریب جانے کا، وہ ماحول ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی گدیوں میں، اپنے کاروبار کی جگہوں پر نہیں ملتا۔ مسجد میں آنے کے بعد جو ماحول ہمیں ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ احساس ہمیں گھر میں نہیں ملتا۔ تو اس مقصد کے تحت اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، بے شک مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اور جب دعا مانگے گا تو دعا مانگنے کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے۔ انسان قبلہ رخ ہو کر اور دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں افراط اور تفریط دونوں غلط ہے۔ کوئی اس کو اتنا ضروری قرار دے رہا ہے کہ اس کی نماز کا ایک اہم حصہ بنا ہوا ہے، اور کوئی نہیں مانگتا ہے تو اس کو وہ غلط سمجھتا ہے، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ اور کوئی سرے سے اس کو بدعت قرار دیتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، اس میں توسع ہے، گنجائش ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد عام طور سے پڑھتے تھے، پہلے اس کو آپ پڑھیں گے
اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ تمام دعائیں آپ پہلے پڑھیں گے۔ آیت الکرسی آپ پہلے پڑھیں گے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر آپ پہلے پڑھیں گے۔ یہ تمام اذکار پڑھنے کے بعد آپ چاہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سنت اور نفل نماز میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، سنت آپ شروع کر سکتے ہیں، نہ تو اس کو پڑھنا ضروری ہے نہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات ہے، لیکن پہلے آپ یہ تمام اذکار پڑھیں گے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ دعا مانگنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا مانگنا ہے، بلکہ بعض روایات میں اس کو عبادت کا مغز بھی کہا گیا ہے، اور بعض روایت میں اس کو ہی عبادت کیا گیا ہے، دعا کو ہی، الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب مرضی مانگے، لیکن کسی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ نماز، فرض نماز دعا ہی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کا بیٹا حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنی مرضی دعائیں مانگیے۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد جو رواج ہمارے انڈیا پاکستان میں بن چکا ہے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فوراً اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے، اور پیچھے سارے مقتدی آمین آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل نہیں کیا کہ نماز سے سلام پھرتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہو اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا، نہیں، بلکہ اس وقت انسان انفرادی طور پہ جو مرضی دعا مانگے، لیکن اجتماعی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے کہ امام سلام پھیرے اور مقتدیوں کی طرف منہ کرے اور ہاتھ اٹھائے اور سارے اجتماعی شکل میں دعا کریں۔ اس کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے سکھائے، جس کا بہت اجر و ثواب ہے، جس کی شان بہت بلند ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مومن موحد انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت حائل ہے، یہ مرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یا 34 دفعہ اللہ اکبر، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کے 100 دفعہ پورے کرنا، یہ کتنے اجر والی تسبیح ہے۔ فقراء، غریب صحابہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہا امیر صحابہ ہم سے جیت گئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں تو وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو صدقہ اور خیرات سے وزن میں زیادہ ہو جائے، تمہارا اجر و ثواب ان کے صدقہ خیرات سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا جی ضرور بتائیے، کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کو روٹین بنا لو۔ تو صحابہ کرام نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب امیر صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی ٹو لگانی شروع کی، پوچھنا شروع کیا یہ کیا پڑھتے ہیں، انہیں بھی خبر ہو گئی۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے پھر شکایت کی کہ جو ہم پڑھتے تھے وہ ہمارا کام لیک آؤٹ ہو گیا۔ اب امیر صحابہ کو پتہ لگ گیا، انہوں نے بھی ہمارے مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر آگے بڑھ گئے، اب کیا کریں؟
تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ اذکار ہیں جو نماز کے بعد کیے جائیں، لیکن جب سنت کو چھوڑا گیا اور ہاتھ اٹھانے والا کام شروع ہوا تو کیا خیال ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مقتدی منہ پہ پھیرتے ہیں، پھر کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوڑ لگتی ہے نا جوتیوں کی طرف، نکل جاتے ہیں، کام ختم ہو گیا۔ بدعت آئی تو سنت چلی گئی۔ اس لیے سنت پہ عمل کریں، جو عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں، اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں سنت کی روشنی میں کیا اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس ضمن میں 17 احادیث پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں جن میں کوئی روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے جس سے استدلال لیا جاتا ہے کہ اجتماعی دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے اور آپ نے کسی ایک روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی دعا کا اہتمام کیا ہے اس انداز۔ ہاں، آثار اور احادیث سے استدلال کرتے علماء نے یہ تو کہا ہے، اگر کوئی کہہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرواتے تھے، دعا کروا دینی چاہیے، لیکن اجتماعی دعا کا اہتمام ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے، اس اجتماعی دعا کو جو نماز کے بعد ہوتی ہے، اگر کوئی شخص نماز کا حصہ سمجھتا ہے، نماز کا حصہ سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، تو اسے مانگنا چاہیے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ مولانا اسماعیل سلفی اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ کسی اہل حدیث نے ان سے جا کر کے کہا کہ حضرت آپ فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہیں اور باقی اہل حدیث علماء جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، آپ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اس اہل حدیث لڑکے سے کہ بیٹا، ہو سکتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔ تو آدمی ضرورتاً اگر مانگتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے نا، ضرورتاً مانگتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور میں اکثر اس سوال کے جواب میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں، کئی سال پرانی بات ہے، کراچی کے اندر مفتی صدیق صاحب تھے، وہ فوت ہوئے، اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ سولجر بازار ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں دارالحدیث رحمانیہ ہے، اہل حدیثوں کا ادارہ ہے، اور تقریباً چونکہ وہ عالم فوت ہوا تھا تو اہل حدیث کے تقریباً سارے علماء کراچی کے وہاں جنازے میں آئے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے جنازے سے پہلے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر جب وہ پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ جب امام صاحب نماز کا سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اس بزرگ نے کہا، امام صاحب میں بیمار ہوں، میرا کل آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ سمجھا کہ انہوں نے سنا نہیں، تو اس نے دوبارہ ذرا زور سے کہا کہ مولوی صاحب میں بیمار ہوں، کل میرا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو اب مولوی صاحب بولنے لگے، بیٹھ جا بابا بیٹھ جا، سن لیا میں نے، یہ دعا کرنی بدعت ہے۔ تو اس طرح کہہ کر وہ غصے میں اٹھا، بوڑھا تھا بیچارہ، لاٹھی کے سہارے صفیں چیرتا ہوا باہر نکلنے لگا اور یہ بولتے ہوئے گیا کہ توبہ توبہ، اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ تو کتنا غلط میسج گیا ہماری طرف سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ پھر کبھی اہل حدیثوں کی مسجد میں گھسا ہو۔
تو آپ اس طرح دین کا مذاق نہ اڑائیں اور اس طرح سختی نہ کریں. اللہ کے رسول سے جب بھی کوئی درخواست کرتا آپ اسی وقت ہاتھ اٹھا دیتے. یہ بھی نہیں ہوتا اچھا عصر میں جاؤں گا نماز پڑھاؤں گا پھر دعا کروں گا. اسی وقت آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے, جمعے کا دن ہے, خطبہ دے رہے اور ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے. اس نے وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا, یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, ہماری چراگاہیں خشک ہو گئی, حوض پانی کے خالی ہو گئے, ہمارے بچے پیاسے بلک رہے ہیں, اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا بھی انتظار نہیں کیا, خطبہ روک دیا اور ممبر پر, بخاری کی روایت ہے, ممبر پر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے, اجتماع کیا دعا کا اور بارش برسی. اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک بارش رکی ہی نہیں. پھر اگلے جمعہ اللہ کے رسول ممبر پہ کھڑے, وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص تھا, لیکن اس کا انداز بیان اسی پہلے شخص کے جیسا تھا. یا رسول اللہ ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, راستے بند ہو گئے, مکانات گر رہے ہیں, سارے لوگ ڈوب رہے ہیں, اللہ سے کہو کہ اس بارش کو روک دے. اللہ کے رسول نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے. آپ نے فرمایا اللہ ہمارا مدینہ اس بارش سے سیراب ہو گیا ہے, اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے, اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے. پھر بارش شروع کی تو اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میری اماں بہت مجھ سے پیار کرتی ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, لیکن وہ اسلام پہ نہیں ہے, وہ اسلام پہ نہیں ہے, اور اس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی. وہ روٹی نہیں کھائے گی تو مر جائے گی. تو آپ دعا کریں کہ میری اماں مسلمان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے, اسی وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا گھر کی طرف, یہ دیکھنے کے لیے کہ دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ گیا تو مجھے پانی کی آواز آ رہی تھی, جیسے کوئی نہاتا ہے اور نہانے کی آواز. میں سمجھ گیا امی نہا رہی ہے, اور میرے دل میں یہ بات گھنٹی بج گئی کہ دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے. میں نے دروازہ بجایا, اماں نے نہانے کے بعد وہ دروازہ کھولا اور مجھے کہا بیٹا جہاں تو جاتا ہے مجھے بھی وہاں لے چل. تو دعاؤں کے ثمرات ہیں, دعاؤں کے اثرات ہیں. وہ فرض کے بعد, یہ بھی روایت ہے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں تو آپ آزاد ہیں. امام کے پیچھے جو آپ پابند تھے کہ یہ اٹھے گا تو ہم اٹھیں گے, یہ بیٹھے گا تو ہم بیٹھیں گے, یہ سلام پھیرے گا تو ہم پھیریں گے, اب آپ آزاد ہیں. اگر امام دعا مانگ رہا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ نہ مانگیں, جانے کو دل چاہ رہا ہے آپ چلے جائیں, یا امام کو آج جلدی ہے وہ سلام پھیر کے چلا گیا ہے, آپ کا دل دعا مانگنے کا چاہ رہا ہے آپ دعا مانگیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سلام کے بعد آپ کو دعا کے لیے اس لیے آزاد کر دیا ہے کہ ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے, ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے, اور ان ضرورتوں کا امام کو پتہ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں شادی شدہ ہوں, میرے بچے بھی ہیں, میں دوسری شادی کی خواہش نہیں رکھتا ہوں, اور میں اب جب نماز پڑھتا ہوں نماز میں کبھی بھی میں نے اب یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری شادی کرا دے, کبھی نہیں. لیکن آپ میں جو کنوارے بیٹھے ہیں ان کو تو پانچوں وقت یہی دعا چاہیے, اور اب وہ میری دعا پہ اگر رہیں گے تو وہ ساری زندگی کنوارے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا آزاد کر دیا کہ ہر بندہ اپنی الگ الگ ضرورت اللہ کے آگے